یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 158ویں روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ برقرار ہے، جس کے باعث وادی کشمیر کی صورتحال جوں کی توں ہے۔ دوسری طرف قابض بھارتی فورسز نے 26 جنوری کو نام نہاد بھارتی یوم جمہوریت سے پہلے محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ فورسز نے آج سری نگر کے آبی گزر علاقے میں اچانک نمودار ہو کر ہوٹلوں، رہائشی عمارتوں اور دیگر جگہوں کی سخت تلاشی لی۔ قابض فورسز اہلکاروں نے ضلع پلوامہ کے کئی دیہات کے بھی تمام داخلے اور خارجی راستے سیل کر کے مکانوں کی تلاشی لی اور لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے۔ سب ٹھیک ہے کا تاثر دینے کے لیے بھارتی حکومت 16 ممالک کے چنیدہ سفراء کو کشمیر کے نام نہاد 2 روزہ دورے کے لیے خصوصی چارٹر طیارے کے ذریعے دہلی سے سری نگر لے آئی ہے۔ فوجی حصار میں دورہ کر رہے ان سفراء کو کشمیر کے حالات جاننے کے لیے لوگوں اور صحافیوں سے ملنے یا آزادانہ طور پر کوئی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یورپی یونین کے سفیروں نے دورے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی مرضی کے مطابق آزادانہ طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ بھارتی حکومت اکتوبر میں بھی اسی نوعیت کا ایک ڈرامہ رچا چکی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت جن سفراء کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرا رہا ہے انہیں لوگوں اور حریت قیادت سے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ کشمیری عوام بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے سامراجی اقدامات کی مقامی سطح پر سیاسی حمایت کے حصول کی تلاش اور اس ضمن میں الطاف بخاری جیسے لوگوں کا بھارتی بے ساکھیاں بننے کو انتہائی حساسیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام اس کے خلاف پوری شدت سے رد عمل دینے کے لیے جذباتی اور فکری طور پر تیار ہیں۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے، عوام کو مسلسل محصور رکھنے اور تمام شہری آزادیوں سے محروم کرنے کی وجہ سے عالمی سطح پر بھارت پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور اقوام عالم اب مودی حکومت کو عالمی امن کے لیے شدید خطرہ قرار دے رہی ہے۔ اس جگ ہسائی سے بچنے اور دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے بھارت جتن کر رہا ہے۔ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی لابی کے کچھ افراد کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرائے اور پھر ان سے اپنی مرضی کا بیان دلوائے، لیکن دنیا کے باضمیر اور انسانی حقوق کی بالادستی پر یقین رکھنے والے افراد بھارت کے ان مذموم ارادوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر ینگ مینز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما زاہد اشرف راٹھور کی گفتگو۔ اب ہندوستان عالمی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ڈیلیگیشنز منگا رہا ہے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کشمیر میں سب کچھ نارمل ہے۔ کشمیری عوام کو چاہیے کہ باہر آ جائے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، دنیا کو یہ باور کرائے کہ ہندوستان نے کشمیر کو عملاً ایک قید خانہ بنایا ہوا ہے۔ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم کیا چاہتے، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کے ظلم سے، ہندوستان کی بربریت سے ہم آزادی چاہتے ہیں۔ ہندوستان ایک ظالم، ایک جابر کے حیثیت سے ریاست جموں کشمیر پہ قابض ہوا ہے۔ بھارتی حکومت کی کشمیر اور مسلم دشمن پالیسیوں کی وجہ سے اب بھارت کا سیکولرزم اور جمہوریت بے نقاب ہو چکی ہے اور دنیا یہ جان چکی ہے کہ بھارت اب ایک سامراجی ملک کے روپ میں ابھر رہا ہے جس کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔